تعریفی کلمات دو ثنا کبریائی یکتائی تنہائی ہمہ قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص، بے شمار لا تعداد من درود و ثنا امام الانبیاء الآخرین امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین، یہ لے لو رحمت للعالمین آمنہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عوام زیبکار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کے وقار ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس وقت میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ رب العالمین انہیں بھی جمعہ المبارک کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ احباب زیبکار گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر احساس کے اوپر ہم نے بات کی کہ بندہ مومن کو، ہر مسلمان کو احساس کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنے آس پاس جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اپنے والدین ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں احساس جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی کے بارے میں احساس ہو، ان کے مال کے بارے میں احساس ہو، ان کی عزت کے بارے میں احساس ہو۔ اگر کہیں ان کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ان کی جان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے ایمان کو خطرہ ہے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ان کی عزت کو کہیں مسئلہ ہے تو ہمیں دل میں اندر احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کی عزت کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے تو ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں، جتنی ہو سکتی ہے اور جہاں تک ہو سکتی ہے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات زیبکار، احساس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ احساس کی نعمت عطا کرتے ہیں، یقین کرو وہ دنیا میں بندہ بھی عام نہیں ہوتا، وہ بڑا خاص ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ احساس اگر عطا کیا ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ احساس عطا کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اپنی قوموں کو، اپنے اپنے قبیلے کو، اپنے اپنے خاندان کو اللہ کے غیظ و غضب سے بچانے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، کتنی مشقت انہوں نے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال اسی کام کے اندر صرف کر دیے کہ میری قوم کے لوگ اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جائیں اور صراط مستقیم کے اوپر آ جائیں، ہدایت کے اوپر آ جائیں، کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے میدان محشر کے اندر نفسا نفسی کا عالم جب ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے نفس کی فکر کر رہا ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے عزت کا لباس اگر دیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیں گے۔ ساری دنیا ننگی ہے، کسی کے بدن کے اوپر لباس نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کے عام بندے تک سارے ہی جسم سے ننگے ہیں، اس کے پاس لباس نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا وقار ہے، کتنی بڑی بلندی ہے کہ میدان محشر میں کل کائنات جمع ہے اور اللہ رب العالمین سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس عطا کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام مالدار آدمی تھے؟ کیا ان کا حسب نسب بڑا اعلیٰ تھا؟ ان کے پاس جائیداد بڑی تھی؟ ان کا بنگلہ بڑا خوبصورت تھا؟ ان کے پاس اونٹ بڑے اعلیٰ نسل کے تھے؟ کیا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دل میں احساس تھا. احساس کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر میں آتے اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر احساس پیدا کرتے کہ میں یہ کھانا اکیلا نہیں کھاؤں گا، بلکہ اپنے گھر سے باہر نکلتے کسی مسافر کو تلاش کر کے لے آتے، کسی بھوکے بندے کو تلاش کر کے لے آتے اور اپنے کھانے کے ساتھ اس کو شامل کرتے، اس کو کھانا کھلاتے. اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینے کا فیصلہ کیا کہ یار میرے کھانے کے اندر کوئی غریب شامل ہو جائے، کوئی مسافر شامل ہو جائے، میرے کھانے کے اندر کچھ ضرورت مند شامل ہو جائے، میرے کھانے کے اندر کچھ تنگ دست شامل ہو جائے، میرے کھانے کے اندر کوئی بھوکا بندہ شامل ہو جائے اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے. اس احساس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا. تو میرے بھائی آج بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے اس احساس کی ضرورت ہے. ہمارے دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، یہ میرا مسجد کا نمازی ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. سچے مومن کون ہے؟ اگر ان کی زندگی میں تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی احساس کی زندگی گزارتے ہیں. پریشانی کے باوجود وہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا ہاتھ تنگ ہے لیکن اگلے بندے کی مدد کر رہے ہیں. اپنے کار اوکھا گزارا ہو رہا ہے لیکن اپنے ہمسائے کی مدد کر رہا ہے. اپنے کسی بیمار کی، کسی پریشان کی مدد کر رہا ہے. اپنا کوئی عزیز پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنی پریشانی چھوڑ کے اس کی پریشانی کو پریشانی سمجھتا ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو احساس کہتے ہیں. اور احساس کی سادہ مثال کیا ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دکان پہ، اپنے کارخانے کے سامنے یا اپنے گھر کے سامنے، تو آپ کے سامنے سے موٹر سائیکل سے بندہ گزر رہا ہے موٹر سائیکل کے اوپر، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا سٹینڈ نیچے ہے. کیا دیکھا؟ آپ کے دل میں فوراً احساس پیدا ہوا کہ یار ہو سکتا ہے اس سٹینڈ کی وجہ سے اس کو چوٹ لگ جائے. آپ اسے جانتے نہیں، کوئی رشتہ نہیں آپ کا، کوئی تعلق نہیں، صرف احساس دل کے اندر موجود ہے کہ یار اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ گر جائے گا کہیں نہ کہیں. تو آپ اس کو آوازیں دیتے ہیں، دور تک آوازیں دیتے ہیں کہ بھائی اپنا سٹینڈ اٹھا. یہ احساس ہے، اس کو ضرورت ہے. آپ کے سامنے سے ایک بندہ دودھ لے کے گزر رہا ہے شاپر کے اندر، اور معمولی سا سوراخ ہو گیا شاپر کو اور قطرہ قطرہ کر کے دودھ اس میں سے گر رہا ہے اور اس بندے کو پتا نہیں، لیکن آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ احساس کی بنیاد پہ کہ یار یہ میرا بھائی ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، اس کا دودھ گر رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. آپ اس کو آواز دیتے ہیں بھائی یہ تیرا شاپر پھٹا ہوا ہے، دودھ گر رہا ہے. اس کو احساس کرتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں میں احساس زندہ فرما دے، اسی کو آپ اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس زندہ فرما دے. حضرات سی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میری آخرت بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے، میری زندگی خوبصورت ہو جائے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں نصیب ہو، مجھے آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں نصیب ہو، میں دنیا میں بھی اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاؤں، میں آخرت کے اندر بھی اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاؤں. کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میری دنیا اور آخرت بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذر العذاب ان طریق المسلمین. اور میرے ابو ہریرہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے، دنیا اور آخرت میں تجھے اللہ کی رحمتیں نصیب ہو، تو مقربین میں شامل ہو جائے، تیرا رب تیرے اوپر دنیا میں بھی راضی ہو جائے، آخرت میں بھی راضی ہو جائے، تو پھر جس راستے پہ تو چل رہا ہو اگر تو دیکھے اس راستے کے اندر کوئی رکاوٹ والی چیز ہے، کوئی پتھر نظر آ جائے، کوئی کانٹا نظر آ جائے کہ جس سے نقصان ہو سکتا ہے، کسی گزرنے والے کا پاؤں لگ سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، یا کسی کی سواری میں کانٹا لگ جائے گا، کیل کانٹا تمہیں راستے میں نظر آئے،
تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ کیل کانٹا پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے، اتنی سی نیکی تو کر، کائنات کا رب دنیا اور آخرت تیری بہتر فرما دے۔ احساس دل کے اندر پیدا کرے کہ یار جس راستے کے اوپر میں گزر رہا ہوں پتھر پڑا ہوا ہے، میں تو بچ گیا، ہو سکتا ہے پیچھے آنے والا اس کے وجہ سے گر جائے، وہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کے بارے میں ان کے دلوں میں احساس ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے محترم عزیز بھائی، اللہ ہر بندے کو یہ نعمت عطا نہیں کرتا۔ بڑے خاص لوگ ہیں جن کو اللہ احساس کی نعمت سے نوازتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کو احساس عطا فرمایا ہے، اور ہم میں سے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ احساس کی نعمت عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، او میرے بندو اس دنیا جہاں میں یہ چند سالہ زندگی، چند سانسوں کے اوپر مشتمل زندگی ہے، اس کے اندر خرچ کر دو، جو نیکی کر سکتے ہو کر گزرو، پھر وہ وقت آئے گا تمہیں نیکی کی مہلت نہیں ملے گی، پھر تمہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، پھر تمہیں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ دنیا میں اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل، اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کرو، اللہ نے صحت دی ہے اس کو خرچ کرو، اللہ نے طاقت دی ہے اس کو خرچ کرو، اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے اس کو صرف کرو، اور خدمت انسانیت کے اندر زندگی بسر کرو۔ موت سے پہلے پہلے اللہ فرماتے ہیں یہ کام کر گزرو۔ موت کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے نیکی کرنا تو کر لے، یہ زندگی میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کر جائے، اپنے سوچ سے کام کر جائے، اپنے دل و دماغ سے کام کر جائے، دنیا میں اچھی یادیں چھوڑ کے جائے، اچھے تعلق چھوڑ کے جائے، اچھا سسٹم چھوڑ کے جائے، کہ آپ کے جانے کے صدیوں بعد بھی لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہے۔ کس بنیاد میں؟ کہ یار اس بندے کے دل میں احساس بڑا تھا، یہ پیسے خرچ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس نے دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھا ہے، یہ ہمارے پیچھے دعائیں کرتا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ چل پڑتا تھا، پیسے خرچ کرنے کے قابل یہ نہیں تھا، لیکن مشکل گھڑی کے اندر اس نے ہمیں پوچھا ضرور ہے، اس نے ہمارے درد کو محسوس ضرور کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، المسلم اخو المسلم، تم سب آپس میں بھائی ہو، منہ بند کر کے بولو نہ، لگ جایا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا دے کے گزرا کرو۔ خدا کی قسم آج اتنے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں، ڈگریاں ان کی جیبوں میں ہیں، منہ بند کر کے جنہیں پدیسی گونگے نہیں ہوتے، مجھے کورونا کے اندر السلام علیکم کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ سب سے پہلا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے، دعائیں دے۔ حضرات ذی وقار آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے پوری زندگی احساس کے اوپر گزار دی ہے میرے بھائی، پوری زندگی، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اگر کوئی ضرورت مند آدمی، کوئی مسکین، کوئی مجبور آدمی، کوئی پریشان، کوئی تنگ دست آدمی لمبا سفر کر کے میرے تک پہنچتا ہے، لیکن میرے پاس آ گیا ہے، میرے قریب آ گیا ہے، اپنی مجبوری نہیں سنا سکتا، اپنی پریشانی نہیں سنا سکتا، اپنی تنگ دستی بیان نہیں کر سکتا، اپنی غربت بیان نہیں کر سکتا، اپنے دکھ مجھے سنا نہیں سکتا، بیٹھا ہوا ہے لیکن مجھے سنا نہیں پا رہا، ہمت نہیں ہے میرے سامنے بولنے کی، اپنا وہ دکھ سنا سکے، میرے صحابہ تمہارے اوپر لازم ہے، اگر تم میں سے کسی کو پتہ چل جائے یہ دکھی بندہ ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، میرے صحابہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ اس کی فریاد، اس کا دکھ میرے تک پہنچائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کوئی دکھی بندہ آ جائے، وہ اپنا دکھ نہ سنا سکے، آپ مجھے بتائیں، کوئی ضرورت مند ہے وہ نہیں بتا سکتا، اپنی عزت کی حفاظت کے والے سے آپ مجھے بتائیں، اور آقا فرماتے ہیں اگر میں اس کا کام کر دیتا ہوں، جتنا اجر اللہ مجھے عطا کرے گا اتنا اجر اللہ تمہیں صرف بتانے کی وجہ سے کرے گا۔ احساس کی زندگی میرے بھائی، کہ دیکھو دو جہانوں کے سردار ہیں، کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا وقار ہے،
اور اعلان کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ کوئی مجبور آ جائے، کوئی تنگ دست، کوئی پریشان، کوئی غریب حال فقیر آ جائے، وہ اپنا پریشانی دکھ مجھے نہ سنا سکے تو تم اس کی پریشانی مجھے بتا دیا کرو، اس کی آواز میرے تک پہنچاؤ، اس کا درد میرے تک پہنچاؤ، اور جتنا اجر مجھے ملے گا اتنا آپ کو صرف 10 ہی بجا دیں۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری زبان ہلنے سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے تو پھر ہمیں چپ رہنا نہیں چاہیے، یا ہمارے 4 قدم چلنے سے اگر کسی کی زندگی آسان ہو جائے تو ہمیں بیٹھے رہنا نہیں چاہیے، چلے جائے ساتھ۔ اگر ہمارے کہنے سے کسی کی زندگی آسان ہوتی ہے تو اپنی زبان کو ہلا دے، 4 لفظ بول دے، سفارش کر دے، کسی کو کہہ دے، کسی کا ترلا کر لے کہ یار میری وجہ سے اگر اس کی زندگی آسان ہوتی ہے تو مجھے گنگا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات جی وقار، آئیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ کسی دکھی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور کسی تنگ دست کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی بیمار کو اٹھا کے وہاں حکیم صاحب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے، کوئی بھوکا آدمی آپ اس کو کھانا نہیں دے سکتے، کوئی ننگا ہے اس کو لباس نہیں دے سکتے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، میرے صحابہ کیا دعا بھی نہیں کر سکتے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال الملک۔ اور میرے صحابہ جب مسلمان آدمی اپنے کسی محلے دار مسلمان کا دکھ محسوس کرتا ہے، اپنے کسی عزیز کی پریشانی محسوس کرتا ہے، اپنے کسی دوست کی بیماری اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، اس کے پاس وسائل نہیں، اس کے پاس وقت نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں، لیکن غیبی طور پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا بھائی پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اللہ آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، قرضے کے اندر پھنس گیا ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے بھائی کے لیے، میرے دوست کے لیے آسانی پیدا کر۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ میرے فرشتے جب تک یہ بندہ دل کے اندر احساس لے کے اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، میرے فرشتے تو اس کے لیے مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ چلو میں مانتا ہوں آج ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، اتنے مسائل نہیں، جتنے اخراجات ہیں، ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے، تو دعا تو کر سکتے ہیں نا میرے بھائی۔ دل کے اندر احساس رکھ کے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ میرا محلے دار دوست مصیبت کے اندر پھنس گیا ہے، یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، اللہ یہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اسے شفا عطا فرما، اللہ یہ قرضے میں دب گیا اس کے قرضے دور کر، اس کی معیشت کے اندر پریشانیاں آ گئی، اس کی تجارت کے اندر رکاوٹیں آ گئی، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ لیکن آج سچی بات ہے اس کے لیے بھی ٹائم نہیں، ہم کہتے ہیں پھنس گیا، پھنس گیا ہے، رگڑا لگ لیتے ہیں کہ ٹھنڈے کھائے گا، یہ پھر میری قدر ہوئے گی کہ میں کی چیز ہے، یہ پھر پتا چلے گا میری کتھوں تک پہنچے۔ اور میرے بھائی نے یہ بڑی زندگی مختصر ہے، احساس کے اوپر زندگی گزارے، احساس کے اوپر۔ حضرات اسی وقت آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2399، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ مجھے سونا دے دے، احد پہاڑ کے برابر اللہ مجھے سونا دے دے، قسم اللہ کی قسم، اللہ باللہ، اللہ کی قسم میں 3 دن کے اندر وہ سارا سونا لوگوں کے اندر خرچ کر، 3 دن کے اندر۔ یہ ہے احساس۔ تو میرے بھائی آج ہمیں احساس کی ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کو آج احساس کی ضرورت ہے، ہماری عوام کو احساس کی ضرورت ہے، ایک مسجد کو اپنے دوسرے نمازی کے بارے میں احساس کی ضرورت ہے، ہمسائے کو ہمسائے کے بارے میں احساس کی ضرورت ہے، بچے کو اپنے والدین کے بارے میں احساس کی ضرورت ہے، والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں احساس کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ احساس سے خالی ہوا پڑا ہے میرے محترم۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو ہمارا پاکستان اللہ کی قسم
یہ لمحہ لمحہ ہمیں خوشیوں کا مظہر نظر آئے اور اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہمیں نظر آئے۔ احساس کی ضرورت ہے۔ حضرات اسی وقار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو محبت سے جوڑا ہے، اتفاق سے جوڑا ہے، معاشرے کو نفرت کا خاتمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک عزیز رشتہ دار کو ماہانہ راشن دیتے تھے، اور ماہانہ راشن کی مد میں 50 درہم مثال کے طور پہ دیتے تھے۔ ہر مہینے آپ سب 50 درہم حضرت ابو بکر صدیق اپنے رشتہ دار کے گھر میں بھیجتے تھے کہ یار اپنے گھر کا نظام چلاؤ۔ اچھا ایک وقت آیا کہ دنیا کائنات کی عظیم ماں سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر تہمت لگا دی منافقین نے تہمت لگا دی، بدکاری کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے رنجیدہ ہے، بڑے غم زدہ ہے، بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور پھر آپ نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ یار دیکھو کون کون لوگ شامل ہیں۔ بڑی بات سننے والی۔ اچھا جب لوگوں کی فہرست جمع کی گئی، کھوج پورا لگایا گیا، تو وہ بندہ بھی نکل آیا جس کو ہر مہینے 50 درہم دیتے ہیں کہ وہ بھی ان میں شامل ہے۔ تہمت لگانے والوں میں، پراپوگنڈا کرنے والوں میں، سازش کرنے والوں میں، انگلیاں اٹھانے والوں میں وہ بھی شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اب بڑی تکلیف ہوئی، کہتے ہیں یار تکلیف تو بڑی تھی، لیکن جب اس کا پتہ چلا نا کہ یہ بھی شامل ہے، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں ہر مہینے اس کے گھر میں راشن بھیجتا ہوں، اور یہ منافقین کے ساتھ شامل ہو گیا، میری بیٹی پہ تہمت لگا دی، اس نے بھی اس کا ساتھ دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں اب مجھے بڑی تکلیف کہ جسم کا جو ہے نا ایک ذرہ ذرہ جل کے رہ گیا، انگ انگ جو ہے اس نے پھاڑ دیا کہ یہ بندہ بھی شامل ہے۔ میری کوئی نیکی یاد رکھ لیتا، میرا کوئی احسان یاد کر لیتا کہ یار یہ ہمارا عزیز ہر مہینے ہمارے بچوں کی کفالت کر رہا ہے، لیکن میں اسی کی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو رہا ہوں، کوئی تو احساس دل میں پیدا کر لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد کوئی نیکی نہیں، بائیکاٹ، کوئی خرچہ خرچہ نہیں، اپنی مدد اپنے بچے پال، ٹھیکہ لیا ہے، قسم اٹھا لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اللہ کی قسم احساس کسے کہتے ہیں، معاشرہ کیسے قائم کیا۔ مدینے کی ریاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈانگا سوٹیانہ نہیں قائم کی تھی، قتل و غارت سے قائم نہیں کی، محبت سے معاشرے کو جوڑا ہے، اتفاق کے ساتھ، احساس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو، مدینہ کی ریاست کو جوڑا ہے۔ آج ہماری ریاست ڈنڈیا سوٹیانہ جوڑنا چاہتی، ڈنڈیا سوٹیانہ قتل و غارت سے جوڑنا چاہتی، جوڑ سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ ابو بکر کے پاس تشریف لائے، بلایا نہیں، پاس خود آئے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مائی باپ قربان، آپ مجھے حکم فرماتے ہیں میں آتا ہوں۔ کہا نہیں ابو بکر آپ سے کام مجھے تھا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس اپنے دل میں پیدا کیا کہ یار آپس میں بھائی ناراض ہو گئے ہیں، آپس میں بھائی ناراض ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بات کی، ابو بکر تم چاہتے ہو کہ کائنات کا رب تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اپنے بھائی کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ ابو بکر تم چاہتے ہو اللہ کی رحمتیں تمہیں نصیب ہو، اللہ اپنے مقربین میں شامل کر لے، اللہ قیامت کے دن تیرے اوپر رحم کرے، اللہ کے رسول کیوں نہیں چاہتا؟ فرمایا پھر اپنے بھائی کے اوپر رحم کر دے، اسے معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جس بھائی کے خرچہ آپ نے بند کر دیا نا، اور قسم اٹھا لی کہ اس سے کوئی لین دین نہیں، اس قسم کا کفارہ ادا کرو، اپنے بھائی سے تعلق بحال کرو اور اس کا خرچہ بھی بحال کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا، اور اس کے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے پہلے 50 درہم تھے اب 100 دیا جائے۔ یہ ہے احساس، آج ہمیں اس احساس کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے ایک واقعہ لکھا، خدا کی قسم آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح 63 سالہ زندگی احساس کے اوپر گزار دی۔ اور میرے بھائی آج مسلمان کو احساس کی ضرورت ہے، ہر اہل حدیث کو احساس کی ضرورت ہے، دیوبندی بریلوی کو، اہل سنت
जमात को एहसास की जरूरत है। इस कायनात में जो मुसलमान है, जिसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है, उसे एहसास की जिंदगी की जरूरत है। अल्लाह की कसम, जब एहसास पैदा हो जाएगा, मिलावट करने वाला मिलावट नहीं करेगा, धोखा करने वाला धोखा नहीं करेगा, डंडी मारने वाला नहीं मारेगा। उसके दिल में एहसास है, वो गंद देने वाला गंद नहीं देगा किसी को छापर में डाल के, क्योंकि उसके दिल में एहसास है कि ये भी मेरे ही करने जा रहा है। आज दूध वाली दुकान पे अपना भाई चला गया, कहते यार दूध तेरे देने वाला नहीं, तो बाकी सारा महला काफरा का जिन्हों देने है, यार ये सूट तेरे देने वाला नहीं है, बाकी काफर ने जिन्होंने सूट तोड़ने है 2-2 हज़ार का पा के, जे अपना भैन भरा आ गया नहीं तेरे देने वाला नहीं, यार एक 2 नंबर मार लेना। जब दिल में एहसास पैदा हो जाएगा तो की मुसलमान अल्लाह की कसम मुआशरे में सामने आ जाएगा। जब एहसास पैदा हो जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे चचा अबू तालिब है। हमारे जुमे का आखिरी वाकया है आज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचा थे, एक अबू तालिब थे और एक चचा अब्बास थे। आपने देखा कि अबू तालिब जो मेरे चचा जान है, उनके घर के माली हालात जरा कमजोर हो गए। क्या हो गया? माली हालात कमजोर हो गए, जरा तंग दस्ती आ गई है, हालात टाइट हो गए ने, ते बच्चे ज्यादा ने, जरूरतें ज्यादा है, जिम्मेदारियां चचा जी की ज्यादा है, तो चचा जी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से घर का निजाम नहीं चल रहा। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि आप आस पास के लोगों के ऊपर नजर रखा करते थे, कौन तंग दस्त है, कौन परेशान है। आज मुसलमान का हमसाया है, वो सारी रात तकलीफ के अंदर है, इनका डेक बंद नहीं होता, वो सारी रात तकलीफ के अंदर है, इनके ढोल बंद नहीं होते, इहदा टीवी बंद नहीं होता, ये सारी रात घर टिक्कियां की भट्ठी लाई है, वो तो दुआ तो तंग है बेचारा हमसाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा चचा जी परेशान है, अपने बच्चों की कफालत कर रहे हैं लेकिन परेशान है, घर का निजाम अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, बच्चे ज्यादा हैं, अहलो अयाल ज्यादा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए चचा अब्बास के पास। कहाँ गए? दूसरे चचा जी के पास, और जाके कहते चचा जान, वो आपके भाई हैं अबू तालिब और मेरे चचा जान है, मैंने देखा है, महसूस किया है घर के निजाम चलाने में जरा मुश्किल पेश आ रही है, जरा तंग दस्ती आ गई है, हालात टाइट हो गए हैं, कुछ जानवरों के अंदर नुकसान हो गया है, तो बच्चे परेशान है, घर में गुजारा नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल है, फिक्र फाका आ गया। चचा अब्बास कहते हैं बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपने फरमाया चचा जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस गुजारिश है आपसे, हम दोनों चलते हैं चचा जी के घर और जाके कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हम अपने सर पे ले लेते हैं ताकि मेरे चचा जान की जिंदगी आसान हो जाए। इस एहसास की जरूरत है मेरे भाई मुसलमान को। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और चचा जी को आगे लगाया कि आप अपने भाई से बात करें और अपने भाई की जिम्मेदारियां कुछ आप उठा लें, कुछ मैं अपने चचा की उठा लेता हूं, और हम जिम्मेदारियां उठा लेंगे तो हमारे चचा जान की जिंदगी जरा आसान हो जाएगी, घर के मामलात बेहतर हो जाएंगे। और आप गए जाके बात की, इंसानियत इसे कहते हैं, एहसास इसे कहते हैं, इस्लाम इसे कहते हैं। खुदा की कसम जिंदा इंसान की मिसाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, चचा अब्बास को साथ लिया, अबू तालिब के घर में गए, वहां जाके बात अच्छे तरीके से की कि चचा जान निजाम घर का अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, आपके कुछ बच्चे हम ले जाते हैं, उनकी जरूरतें हमारे जिम्मे, ताकि आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला का बाजू पकड़ा, अली बेटा आज के बाद आप मेरी कफालत के अंदर है। चचा अब्बास ने हजरत जाफर का बाजू पकड़ा, बेटा आज के बाद आप मेरी कफालत के अंदर है। दोनों को उठा के घर में ले आए और कहा चचा जान ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। और अल्लाह की कसम आज मैं उठा के कहता हूं, आप अपनी जिंदगी में किसी बंदे की जिंदगी आसान कर दें, खुदा की कसम आपकी आखिरत आसान हो जाएगी, आपकी कब्र की जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप करते हुए, चाहते हुए, कर सकते हैं, नहीं करते तो फिर गौर फिक्र का होगा। अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम का मतलब ये है
کہ مسلمان کا بھائی ہے، ہمارے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو یہاں تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی، میرا پڑوسی ہے، نمازی ہے، محلے دار ہے، دوست ہے، اگر اس کی زندگی میں تکلیف آئی ہے تو مجھے تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اگر اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو مجھے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے سامنے سے موٹر سائیکل والا گزر رہا ہے، اس کا سٹینڈ نیچے ہے، آپ نے دیکھا، جانتے بھی نہیں ہے، پہچانتے بھی نہیں ہے، رشتہ بھی کوئی نہیں، لین دین بھی کوئی نہیں، لیکن آپ دور سے آوازیں لگاتے ہو بھائی اپنا سٹینڈ اوپر کر۔ کیوں؟ آپ کے دل میں احساس ہے اس سٹینڈ کی وجہ سے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ بس اسی کا نام زندگی ہے کہ ہم دوسرے کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو پہلی صف کے اندر بیٹھا ہے وہ بہترین ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ حج پہ حج کر رہا ہے بہترین ہے، روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے بہترین ہے، تسبیحوں دی 10 فٹ لمبی ہے بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان میری امت میں وہ ہے جس کا وجود دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، وہ بہترین انسان۔ اللہ عمل کی توفیق عطا